السلام علیکم، میرا نام سمیر جاوید ہے اور دوبارہ ویڈیو میں آنے کا اور دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل پہ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک ڈاکیومنٹ میں آپ کس طرح سے واٹر مارک ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب ایک واٹر مارک پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واٹر مارک کیا ہوتا ہے۔ واٹر مارک بیسکلی آپ کے ڈاکیومنٹ کو ایک پرسنل لک دیتا ہے، یا اگر آپ کسی کمپنی کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں کارپوریٹ امیجنگ ڈال سکتے ہیں، تاکہ آپ کا ڈاکیومنٹ کہیں پہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہو، اس کا پرنٹ نکالا جائے تو وہ ایک طرح سے کاپی رائٹ کے طور پہ آپ کا ٹریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈاکیومنٹس آپ جب بناتے ہیں تو اس میں آپ کانفیڈینشیلٹی یا اس کو ری ڈسٹریبیوشن کو روکنے کے لیے آپ اس میں یہ چیز بتاتے ہیں کہ اس کو واٹر مارک کے تھرو آپ اس طرح سے اس کو دکھا سکتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ واٹر مارک ہوا ہے، تو آپ کے واٹر مارک ہونے کے بعد آپ کو یہ ڈاکیومنٹ کچھ اس طرح سے دکھے گا۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک پلین ڈاکیومنٹ سے جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے۔ اس میں اب ہم چاہتے ہیں کہ اگر واٹر مارک ایڈ کریں تو سب سے پہلے ہم ڈیزائن کے ربن میں جائیں گے، اور پیج کے بالکل رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اوپر واٹر مارک کے ایک آپ کو بٹن موجود ہے۔ اس پہ کلک کریں گے تو اس میں کچھ پہلے سے دیے گئے واٹر مارکس ورڈ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، جس میں کانفیڈینشیلٹی کے لیے ہے۔ کانفیڈینشیل اگر آپ کو لکھوانا ہے ڈاکیومنٹ میں، کوئی آپ کا لیگل یا اس طرح کا کوئی ڈاکیومنٹ ہے جو انٹرنل یوز کے لیے ہے، تو آپ اس کو واٹر مارک کروا سکتے ہیں، تاکہ جو بھی ڈاکیومنٹ کھولے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو ری ڈسٹریبیوشن اس کی روکنی ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک طرح سے ایک آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے کہ یہ ڈاکیومنٹ ری ڈسٹریبیوٹ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ اس طرح کے ورڈنگس یوز کر سکتے ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی امیج یوز کر لیں اپنے ڈاکیومنٹ کے اندر ایز اے واٹر مارک، تو آپ یہاں پہ کسٹم واٹر مارک میں آئیں گے۔ یہاں پہ آ کے ہم کلک کرتے ہیں اس پہ، اور امیڈیٹلی آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ونڈو کھل جائے گی۔ اس میں آپ کے پاس 3 آپشن ہے: نو واٹر مارک جو کہ ڈیفالٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ پکچر واٹر مارک اور ٹیکسٹ واٹر مارک۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پکچر واٹر مارک سلیکٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی پکچر ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر پیج پہ ڈاکیومنٹ میں ڈسپلے ہو، جس طرح میرا کارپوریٹ امیج ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ میں یہاں سے سلیکٹ کر سکتا ہوں۔ تو میں یہاں پہ جاؤں گا اور سلیکٹ پہ کلک کروں گا، اور اگر آپ کے پاس لوکل کی فائل پڑی ہوئی ہے تو وہاں سے دکھا سکتے ہیں، آپ کسی اسٹوریج پہ ہیں آن لائن، یا آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف آپشن موجود ہیں۔ یہاں پہ میں نے براؤز پہ کلک کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے ایک امیج سلیکٹ کر کے انسرٹ پریس کر دیا۔ انسرٹ پریس کرنے کے بعد سے میرے پاس یہاں پہ لوکیشن دکھا دی اس امیج کی، اور بائی ڈیفالٹ اس نے اس کو آٹو اسکیلنگ پہ رکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میری مارجنس کے لحاظ سے، جو پیج کی مارجنس ہے اس کے لحاظ سے وہ اس کو آٹو اسکیل کر دے گا، اسٹریچ کر کے اس کو برابر لے آئے گا۔ اسی طرح سے میں امیج کے 500% کے مطابق 200%، 150%، 100%، تو میں کوئی بھی ایک پرسنٹیج کے مطابق اس امیج کو اسٹریچ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ تو میں لیٹس سے کہ ابھی فار انڈرسٹینڈنگ اس کو 150% پہ کرتا ہوں۔ یہاں پہ آپ کو ایک بٹن دکھ رہا ہے، چیک مارک، ایک چیک باکس دکھ رہا ہے واش آؤٹ کا۔ واش آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو امیج ہے اس کی وہ ایکچوئل ڈسپلے کے بجائے اس کو تھوڑا سا واشڈ آؤٹ دکھے گا، بہت تھوڑا سا لائٹ دکھے گا آپ کو۔ تو میں اگر واش آؤٹ پہ نہیں سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے دکھتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو واش آؤٹ پہ سلیکٹ کر کے بھی دیکھ لیں گے۔ تو جیسے ہی میں نے اپلائی کیا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ ڈاکیومنٹ پہ وہ امیج ڈسپلے ہو گیا۔ اب کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈارکر دکھ رہا ہے، تو میں اس کو دوبارہ سے جا کے اگر کسٹم واٹر مارک میں کلک کرتا ہوں اور میں یہاں واش آؤٹ پہ کلک کر دیتا ہوں، تو میں جیسے ہی اوکے کروں گا تو میرے پاس یہ ڈاکیومنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک دم سے لائٹ کلر کا ہو جاتا ہے، جو کہ ایک بہتر پریکٹس ہے، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا جو بھی امیج ہے وہ آپ کے آگے جو بھی ورڈنگز لکھی ہوئی ہیں یا کنٹینٹ لکھا ہوا ہے ٹیکسٹ کے اندر، وہ اس کو سپر امپوز کر رہا ہو یا اس کے اوپر سے حاوی ہو رہا ہو، تاکہ آپ کو جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ صحیح سے کلیئر دکھنی چاہیے۔ اچھا، اب ہم دوسرا آپشن دیکھتے ہیں جا کے، وہ ہے ٹیکسٹ واٹر مارک کا۔ اب لیٹس سے میں امیج کے بجائے کوئی ایسی ورڈنگ لکھنا چاہتا ہوں جو کہ یہاں پہ میں لکھ سکوں۔ میں کوئی بھی ورڈنگ لکھ سکتا ہوں، یہاں پہ میں ایک جنرک لکھ دیتا ہوں، مائی واٹر مارک، اور میں اس کی یہاں پہ کوئی بھی فونٹ سلیکٹ کر کے اور اس کا سائز میں اگر آٹو کر دوں گا تو خود سے ایڈجسٹ کر لے گا، ورنہ میں کوئی بھی سائز سلیکٹ کر سکتا ہوں،
اور اسی طرح سے یہاں پہ آپ کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے لیٹس سے کہ ایک ڈارک گرے کلر سلیکٹ کر لیا. کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ واٹر مارک رکھ رہے ہوں تو بہت زیادہ ڈارک کلر نہ رکھیں، تاکہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے یا جو آپ نے اس میں ڈاکیومنٹ کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ کا کلیئر رہے دکھنے میں. اسی طرح سے جیسے واش آؤٹ کا ایک آپشن تھا، یہاں پہ سیمی ٹرانسپیرنٹ کے نام سے ایک چیک باکس ہے. اس کو میں اگر کلک نہیں کرتا تو جو میں نے کلر سلیکٹ کیا ہے یہ اسی طرح ایز اٹ از یہاں دکھ جائے گا. اور اگر میں سیمی ٹرانسپیرنٹ کر دوں گا تو اس کو تھوڑا سا آپ کو واشڈ آؤٹ اس میں دکھے گا. اب یہاں پہ میں سلیکٹ کر سکتا ہوں کہ ڈائیگنل ہے یا ہاریزونٹل ہے. یہاں پہ میں ڈائیگنل سلیکٹ کر کے کرتا ہوں تو یہ اس نے اس کو ایک واٹر مارک کو اسٹریچ کر کے پورے پیج کے لحاظ سے دکھا دیا. تو یہ تھا دوستو آج کا ایک چھوٹا سا ویڈیو، چھوٹی سی ایک آپ کو انڈرسٹینڈنگ دینے کا مقصد تھا کہ آپ کس طرح سے واٹر مارک اپنے ڈاکیومنٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.